جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے، معجزات کو وجود میں لانے کی طاقت، ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت، اللہ کا لاڈلا بننے کی طاقت۔ تہجد پڑھنے والے کے پاس اتنی مضبوط ہتھیار ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کی ہر جنگ ایک دعا سے فتح کر سکتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل یہاں جوڑ دیے جاتے ہیں، بکھرے ہوئے وجود یہاں آ کر سنبھال جاتے ہیں، بکھرے ہوئے وجود یہاں آ کر سنبھل جاتے ہیں۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تم تہجد خود نہیں پڑھتے، بلکہ تمہیں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہاں تو ٹوٹے ہوئے لوگ سکون پا جاتے ہیں، اور وقت تہجد جو بھی خیال تمہارے دل میں آ جائے نا، وہ خیال بھی حقیقت بن جایا کرتے ہیں۔ تو پھر تمہارے دل میں بار بار ایک ہی دعا کا خیال آ رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے گا؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود سے ملاقات کے لیے چنتا ہے، تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو ذرا تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اسی لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ جلد ہی تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے، اب بھی تمہیں تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی نشانی تہجد ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ تہجد کی نماز بنائی ہی قبولیت کے لیے گئی ہے۔ تمہارا رات کے آخری پہر نیند قربان کر کے تہجد پڑھنا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو کہ تمہاری وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کریں، اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کریں، بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کریں، کیونکہ وہ معجزوں کے راستے ہیں۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جا سکتے، تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے، بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ تہجد کے لیے چن لیتا ہے نا، وہ اللہ کا بہت ہی لاڈلا بندہ ہوتا ہے، اور اللہ اپنے لاڈلے بندے کو کبھی بھی تڑپتے ہوئے نہیں چھوڑتا۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ آج نہیں تو کل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دیا جائے گا۔ دیر کا مطلب ہرگز انکار تو نہیں ہوتا نا، بلکہ دیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے حق میں خیر کی جا چکی ہے، کیونکہ مانگنے کی شدت ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا مسلسل دعائیں تمہارا مقدر بدل دے گا، تمہارا مسلسل دعائیں تمہارا مقدر بدل دیتی ہیں۔ تمہاری مسلسل دعاؤں سے تمہیں تمہاری من پسند چیز تمہاری جھولی میں ڈال دی جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو بس تہجد پڑھا کرو، اور اس وقت اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، تمہاری انکہی باتیں، تمہاری ادھوری دعائیں وہ سب سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ پھر تم کیوں ہمت ہار دیتی ہو؟ بس توکل رکھو اس رب پر کہ وہ عنقریب تمہاری ادھوری دعاؤں پر کن کہہ دے گا، اور پھر تم اپنی ہر آزمائش، ہر تکلیف بھول جاؤ گے۔ اب ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہو، بس کامل یقین رکھو۔ ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو چیز کھو گئی ہے وہ اب دوبارہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی؟ وہ جو الرحمن ہے نا، جس کے دسترس میں دو جہاں ہیں، وہ جب کسی چیز کے ہونے کا حکم دیتا ہے نا، تو کائنات میں ان چیزوں کے درمیان چاہے کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، راستے خود بخود مل جایا کرتے ہیں۔
جب تم اس پر مکمل یقین رکھ کر اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہو تو ہر کھوئی ہوئی چیز بالکل ویسے ہی پاتے ہو جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام لوٹائے گئے تھے۔ کچھ راتیں نیند سے خالی اسی لیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ وقت تہجد اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں سزا تو نہیں دے رہا بلکہ یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تک لے جانے کا ایک بہانہ ہے۔ وہ سب ظاہر اور چھپی باتوں کو جانتا ہے، بس وہ تم سے سننا چاہتا ہے، بے چینی کو روح اور سکون کو دل میں اتار دیتا ہے۔ وقت تہجد تمہاری داستانیں سننے کے لیے وہ تمہاری آنکھوں سے نیند بھی چرا لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ تہجد کے وقت سجدوں میں بہائے گئے آنسوؤں کا بھرم رکھ ہی لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے۔ جو کہانی ایک بار وقت تہجد اللہ کو سنا دی جاتی ہے نا، اس کا نامکمل رہنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کروڑوں میں سے اگر اس نے تمہیں نیند سے بیدار رکھ کر کے تمہیں تہجد کے لیے چنا ہے نا، تو یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ تو پھر اپنے دل سے وسوسے نکال دو جب وہ خود کہتا ہے کہ دعائیں مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، تو تمہارے ہاتھوں کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اٹھنا بے وجہ تو نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو اور مطمئن ہو جایا کرو کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جن دعاؤں کو اس نے معجزات کی صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ جانتے ہو کن کب فرمایا جاتا ہے؟ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھ جاتے ہو، جب تم کانپتی آواز کے ساتھ تہجد کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد لے کر کھڑے ہو جاتے ہو، جب تم اپنی ساری بے بسی اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہو، جب تم ممکن یقین کے ساتھ پانچ وقت اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، جب تم اس بات پر یقین کر لیتے ہو کہ دیر اس کی طرف سے دیر کا مطلب ہرگز انکار نہیں ہے۔ کن وہ تو تب کہتا ہے جب تم مسلسل صبر اور یقین کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے ہو۔